جوانی کی طرح اور نماز جو ہے بڑھاپے کی طرح اور دعا جو ہے ہم بچے کی طرح مانگیں۔ تو وضو کے اندر یہ پورے خیالات ہو، جس طرح حدیث پاک کے اندر بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں ابو داؤد اور مسلم میں کہ وضو کرتے وقت جو ہے انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے سے گناہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ سے گناہ جھڑکتے ہیں۔ پھر نماز سے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے جس طرح وہ ٹینی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہلائی تو اس کے پتے جھڑنے لگے، فرمایا نبی علیہ السلام نے جس کا مفہوم ہے کہ مومن جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ زندگی سے ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ ٹینی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو نماز اور وضو کا آپ تعلق دیکھیں، گناہوں کو ختم کر رہا ہے۔ وضو پورے اطمینان کے ساتھ ہو، وہ یہ تصور ہو نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ وضو کرتے وقت آنکھوں کا جو گناہ ہے، زبان سے جو گناہ کیے، چہرے سے جو گناہ ہے، ہاتھوں سے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے سارے گناہ دھو دیتے۔ وقت کے بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ لکھا ہے، اور وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشف دیا تھا۔ بعض بزرگوں سے، انبیاء سے آپ دیکھیں کشف کرامات جس کو معجزہ کہتے ہیں، انبیاء سے جو وہ معجزہ ہے، پھر صحابہ اولیاء سے جو اس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ بعض ایسے منکرین پیدا ہوئے ہیں، انجینئر مرزا علی وہ بکواس کرنے لگا، تو بعض یہ بھی سمجھتے ہیں ایسی باتیں ہوتی کیوں ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں ایک بیماری پھیلتی ہے، کرونا ہے، کوئی بھی بیماری پھیلتی ہے تو پورے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں یہ بیماری کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس کا علاج اور معالجہ کیسے ہونا چاہیے، اس کا سدباب کیسے ہو۔ تو سارے ڈاکٹر حضرات اور محققین بیٹھ جاتے ہیں اس کے علاج و معالجے کے لیے۔ ہوگا کیا اگر یہ بیماری پھیلی تو جانی نقصان ہے، جان کا نقصان ہے۔ تو یہ جو بیماری جسمانی بیماری پھیل رہی ہے اور وہ روحانی بیماری پھیلا رہا ہے، اس کا علاج جسمانی بیماری کے علاج سے زیادہ ضروری ہے۔ وہاں جسمانی بیماری کا علاج اگر وقت پر نہیں کیا تو جان جائے گی، اور یہاں روحانی بیماری کا علاج اگر وقت پر نہیں کیا تو ایمان سے انسان جائے گا، اور جان سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ تو یہ مرزا انجینئر بنا ہے اور یہ طرح طرح کے طنز اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے، بالخصوص انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور علماء دین پر کیچڑ اچھالے گا۔ بھئی یہ کشف کیسے ہو گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ پر کوئی وحی آئی ہے یا نبی دیکھ سکتا ہے، صحابہ نہیں دیکھ سکتے، صحابہ کرام نے نہیں دیکھا اس طرح کے واقعات، یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں نا، ممبر پر کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، فوراً ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا یا ساریۃ الجبل، مدینے سے ملک شام 300 میل دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حجابات ہٹا دیے، سارے حجابات اور پردے ہٹا دیے۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں ساریۃ الجبل، اے امیر ساریہ اس لشکر کے امیر تھے، ان کو کہا اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ۔ جب وہ پہاڑ کی جانب ہو کر لڑنے لگے اس وقت وہ فتح سے ہمکنار ہوئے، اور حضرت ساریہ جب آئے انہوں نے کہا حضرت عمر کی آواز ہمیں ملک شام کی پہاڑیوں پہ آ رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ تو کشف ہو رہا ہے نا، صحابہ کرام سے وہ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر دکھائے ہیں، یہ کرامات ہیں، کرامات کا کوئی منکر نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس عملی حدیث کا جو ایک لحاظ سے کشف کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی ان کی عبادات تھی، ریاضات تھی کہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا اس کمرے کی لاج رکھنی ہے۔ کہا اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا بیٹا اس جگہ میں تمہارے والد نے 4000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، رمضان مبارک میں 60 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اتنا بڑا فقیہ کو ایسا کشف دیا تھا کہ وہ کوئی وضو کرتا تو وضو سے اس کے جو اعضاء دھلتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا حضرت نے پاس ہی وضو کر رہا تھا، اس کے چہرے سے گناہ گر رہے ہیں، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ حضرت نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو، تمہارے گناہ بتا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر دوسری نماز میں وضو کے ٹائم ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں بدکاری سے۔ حضرت نے فرمایا تم بدکاری سے توبہ کرو۔
اس نے کہا میں توبہ کی۔ پھر تیسرے شخص کو دیکھا اور اس کو فرمایا تمہارے اعضاء سے گناہ نظر آ رہے ہیں، شراب اور گانا، اس سے تم توبہ کرو۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے توبہ کی۔ یہ کشف ہے، کوئی حقیقت کو قرآن و حدیث ہم نہیں کہتے کہ ہم اسی پر اٹکل لگا کر بیٹھ جائیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، دھلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے کشف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے انجینئر مرزا علی اس پر بات کر کے کہکے لگاتا ہے اور اس پر بات کر کے ہنستا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، طنز اور تنقید کرتا ہے، جبکہ اس کو بیان کرنے والے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علیہ خود ہے۔ اور انجینئر مرزا علی کی آپ عجیب عجیب بکواسات سنیں گے۔ وہ کہتا ہے فرض نماز صرف ہے 17 رکعت، 2 رکعت فجر، پھر 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء۔ باقی جو سنتیں نوافل ہیں وہ اجماع سے ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو فالتو نماز کہہ رہے ہیں۔ اب اتنی بات نہیں آتی اس کے اکیڈمی میں بیٹھنے والے سے لنگ دڑنگ فقیر، جن کے بارے میں میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ ایک دیہاتی تھا، سعودیہ میں گیا ہوا تھا اور تمباکو کھا رہا تھا۔ پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اتاکل تمباکو ماشیا علی الطریق الا تخاف من الشرطہ۔ اس نے کہا خدا کی قسم تمہارا اللہ بھلا کرے، تم نے مجھے تمباکو کھانے کی دعا سکھا دی، مجھے تو پتہ نہیں تھا تمباکو کھانے کی بھی دعا ہے۔ تمباکو کھانے کی دعا نہیں ہے، یہ پولیس اس کو کہہ رہی ہے اتاکل تمباکو ماشیا علی الطریق، راستے میں چلتے ہوئے تم اس طرح کھلے عام تمباکو کھا رہے ہو، ماوا کھا رہے ہو، الا تخاف من الشرطہ، تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا، پولیس سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ یہ جملہ کہہ رہا، دیہاتی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا عربی کیا چیز ہے، اس نے سمجھا تھا بس عربی یہی ہے، دعا ہے، اور تمباکو سے پہلے دعا پڑھ کے کھانا ہوتا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ تو ایسے لنگ دڑنگ فقیر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے یا سوشل میڈیا میں سن کے اس کے غلام بنے ہوئے، ان کو صرف ہم یہی جملہ کہتے ہیں تمہارے لیے یہی مثال کافی ہے۔